بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مولا شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین خاتم النبین رسول امین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ وَأَهْلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت میرا ایمان کے سلسلے کے درس کے سلسلے جاری ہیں۔ یہ چوتھا درس ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی میری نبی کی شان بلند ہے، جتنی میرے نبی کا مقام بلند ہے، یہ کائنات کی تمام تر وسعتیں بھی اکٹھا ہو جائے، جتنا سمندر کا پانی بھی اگر اکٹھا ہو جائے سیاہی بن جائے، اگر درخت بھی جو ہے وہ قلم بن جائے، تو تب بھی میری نبی کی عصمت اور حرمت کا ہم وہ احاطہ نہیں کر سکتے جس کا قرآن نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پہ کیا ہے۔ یعنی اس نبی کے جو اس کائنات کے مالک، جو کن فیکون اللہ رب العالمین اور آپ کے ملائک مقربین، وہ نورانی کیفیات اس نبی پہ درود و سلام بھیجتی ہیں، تو آپ اس نبی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتنا ذکر اس کا بلند ہوگا، جس کا ذکر اللہ اس کے جو جتنے ملائک کر رہے ہیں، جس کا نام عرش معلیٰ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم تقابل ادیان کے ذریعے ہم اس کائنات میں جو نشیب و فراز رات دن گزر رہے ہیں، جو ترتیب کائنات ہے، جو تکمیل کائنات پہ تکمیل دین ہوئی ہے، جو اللہ نے اپنے دین کو اس نبی پر ختم کیا ہے اور تمام تر نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، تو ہم ان تمام تر نعمتوں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی، جس کے وجود سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو برادران اسلام، کیونکہ موجودہ حالات میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بین الاقوامی دنیا میں جہاں پر یورپ میں ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا، اس سے پہلے میں نے عرض کیا، یہ جانور جو ہندوستان کے کتے ہیں وہی بھونک رہے ہیں۔ ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام فوبیا، تو برادران اسلام تھوڑا سا ہم نے قرآن سے اس چیز کو ٹٹولنا ہے کہ اسلامی فوبیا ہے کیا دراصل۔ یعنی یہ جو آج آپ دیکھیے 54 سے زیادہ اسلامی مملکتیں ہیں، ان تمام تر اسلامی مملکتوں میں کوئی ایک مملکت آپ مجھے بتا دے جہاں پر نظام مصطفی چل رہی ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ نظام اللہ نے اس کائنات کے لیے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے اللہ نے جو مقام عطا کیا تھا، خلافت کا جو منصب عطا کیا تھا، آپ دیکھ لیے پورے عالم اسلام میں کہاں پر خلافت ہے۔ پھر یہ اسلام فوبیا کیا ہے؟ برادر اسلام، یہ اسلام فوبیا نہیں، یہ نشاط ثانی اسلام فوبیا ہے، کیونکہ ان کے کتب میں لکھا ہوا ہے، ویدوں میں لکھا ہوا ہے، گیتا میں لکھا ہوا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہر وہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا 4200 جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے کتب میں لکھا ہوا ہے۔ جس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے بیت المقدس میں داخل ہونے کا، وہ ان کی کتب میں لکھا تھا کہ آخری نبی کا دوسرا خلیفہ اس طرح آئے گا۔ اسی طرح ان کی کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے ساتھ ساتھ اسلام کی نشاط ثانیہ میں اس زمین پر اسلام کے غلبے کا ذکر بھی موجود ہے۔ برادران اسلام، کیونکہ اللہ حلقہ بندیوں کو بدلنے کا قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے پہلے حلقہ بندیوں کی جو اللہ نے قدرت سے بدلے ہیں، یہ زمین جو کبھی آپ نے دیکھا تھا برطانیہ کی مملکت تھی، یہاں پر قانون برطانیہ کا چلتا تھا۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا یہاں پر جو ہے نا
جو زمین تھی برطانیہ کی تھی، جو فضائیں تھی برطانیہ کی تھی، اللہ نے حلقہ بندیاں بدلی. آج وہ زمین پاکستان کی ہے، فضائی حدود پاکستان کی ہے، زمینی حدود پاکستان کی ہے. تو اللہ حلقہ بندیوں کو بدلنے پر قادر ہے. تو اللہ اپنی حلقہ بندیاں بدلنے پر قادر ہو کر یہ جو آنے والا وقت ہے یہ دوبارہ حلقہ بندیاں کیونکہ بدلنی ہے، اس لیے ہندوستان میں مسلمان ہونا ہے. اسرائیل کا خاتمہ جو ہے وہ مشکوات کی حدیث میں موجود ہے، باب الفتن میں سب موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے جو اٹھ کر وہ اس فتنے پیدا کر رہے ہیں تاکہ جو غلبہ اسلام ہے یہ ان کو اس کا فوبیا ہے، یہ غلبہ اسلام کا فوبیا ہے. برادران اسلام، اسلام کے غلبے کا فوبیا ان کے ذہنوں میں، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، دوسرا کوئی نبی نہیں، دوسری کوئی کتاب نہیں. تو پھر اس نبی نے جو بتایا ہے، اللہ اکبر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایران فتح ہوگا، دور عمر فاروق میں فتح ہوا، سب دنیا نے نظارہ دیکھا، مصر کا، قسطنطنیہ کا، ہر جگہ کا. حضور نے فرمایا، پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے باب تغزو الہند کے اندر کہ ہندوستان کے خلاف جہاد ہوگا اور ہندوستان مسلمان ہوگا. تو یہ جو ہے نا، جو اسرائیل ہے ان کی یہودیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر یہودی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا تو مسلمان، پتھر آواز کرے گا، اے مسلمان دیکھ یہاں پر یہودی نابکار چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے. یہ دو قومیں ہیں جو مفسدین ہیں، جو فساد پیدا کر رہی اس پوری زمین کے اندر. ان کی کتب میں بشارات موجود ہیں حضور کی، غلبہ اسلام کی. یہ اسلام فوبیا کے خلاف یہ مہازارائی چل رہی ہے. آج میں نے اس سے پہلے عرض کیا اللہ کی کونسل کا، سلامتی کونسل کا، جو اللہ کی سلامتی کونسل ہے، جو انبیاء کرام، جو حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، وہ اللہ کی سلامتی کونسل ہے. اب اللہ کی سلامتی کونسل والوں نے کس طریقے سے اس زمین کو امن و سلامتی دی. پھر اس کے بعد کیا اللہ کی رضائی کونسل ہے جس سے اللہ راضی ہوا، وہ اصحاب کرام ہے. اس کے بعد اللہ کی رحمت کی کونسل ہے جس میں رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام ہے. اللہ اکبر. تو برادران اسلام، میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہم مسلمانوں کی ایمانیاتی کونسل بھی ہے جس پہ تمام امت مسلمہ کے تمام تر فرقہ اسلام، تمام تر مسالک کے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، کیونکہ آمنت باللہ پہ سب یقین ہے. تو میرے بھائیوں، 1,24,000 انبیاءوں کو دلوں میں سمانے والے میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے درخواست ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، حنفی، یہ تو حضور کے امتی ہیں، اخوانکم فی الدین، آپ کے بھائی ہیں. پھر اختلاف ان سے کیوں؟ پھر تکفیر ان کے ساتھ کیوں؟ تو جو سلامتی کونسل اللہ نے، اللہ کے انبیاء کرام نے زمین پر امن و سلامتی کو لایا، پھر اللہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان اصحاب کرام سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے، جس کو سورہ فتح کے اندر اللہ نے تفصیلی بات کی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے تھوڑا سا روحانی طریقے سے اس طرف دیکھنا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نشاط ثانی اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے تھوڑی روحانی طریقے سے اس بات کو سوچنا ہوگا کہ اللہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کو کسی نے منتخب نہیں کیا، کسی ووٹ کے ذریعے کوئی نبی نہیں آیا، کسی انسانوں نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا کہ دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک نبی بنے گا ایک امتی بنے گا. کسی دجالی فطروں کی کسی بھی نبی کو ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو اپنی طرف سے منتخب کیا. اسی طرح جو رضائیت ہے، اللہ جس سے راضی ہوا ہے ان کے لیے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں. کسی نے بھی ووٹ لے کر اللہ سے راضی نہیں ہوا. ارے وہ تو اللہ کے محبوب کی ہاتھ پہ بیعت جہاد کرے جس سے اللہ اسے راضی تم مرضیہ، اللہ اسے راضی ہو گیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا. ایک دوسری کو تیسری کونسل جو میرے بھائیوں وہ رحمت کی کونسل ہے، رحمت اللہ علیہ کی کونسل ہے. جو اولیاء کرام ہیں اس زمین پر، جتنے بھی اولیاء کرام آئے، آپ نے دیکھا کسی ولی کو، کسی اللہ والے کو کسی انتخاب کی ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی. وہ تو اللہ کے دربار میں سر کو جھکاتا ہے، اللہ دنیا کے دربار میں اس کو اٹھاتا ہے.
تین طریقے اسلام میں روحانیت ہے. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننا ہے. یہ جو اللہ نے ان حلقہ بندیوں کو بدلنا ہے، کیونکہ حلقہ بندیوں نے حد کر دی ہے امت مسلمہ پہ اوپر ظلم و زیادتی کی. آج جو گو متر کو پینے والے، جو گائے کو ماں ماننے والے، جو کتے بھونک رہے ہیں ہندوستان کے اندر، ان کی جماعت کو معلوم ہے، ان کے پنڈتوں کو معلوم ہے، ان کے راہبوں کو معلوم ہے. آج بنی اسرائیل کے راہب جس طرح تمہارے فاروق کو دیکھ کر پہچان گئے تھے یہ آخری نبی کا امتی ہے، اسی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز یہ پاکستان، یہ پختون ہے، اور یہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا نے قائم ہونا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں نے اٹھنا ہے. اسی لیے یہ آج یہ جو جتنا بھی فوبیا ہے یہ نشاط ثانیہ اسلام کے خلاف کا فوبیا ہے. یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دلیل ہے کہ دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری کوئی کتاب نہیں آئے گی. جتنے بھی کونسل ہیں سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ہمارے بھائیوں سے ایک بھائی ہوگا جو کہ آخری نبی ہوگا. یہودی یہ سمجھ لیے کہ وہ ہماری بنی اسحاق سے ہوگا. بنی اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی تھے. اللہ نے عقائد و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا. آپ کی بشارات موجود تھی. اسی بشارات کی وجہ سے یہودی چھوڑ کے یمن کو آئے، یہودی چھوڑ کے فلسطین کو آگے مدینہ میں بس گئے کہ وہ آخری نبی جو آئے گا ہم اس کے دیدار کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے یہ مفسدین قوم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے انہوں نے مدینہ منورہ میں فساد پیدا کیا. آج بھی دو قومیں ہیں، ایک بت پرست جو بت کے پجاری ہے، جو مکہ کے بت کے پجاری تھے. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حبشہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہاں پر جو حضور کے جو اصحاب کرام ان کے لیے جنا مشکلات پیدا کی. آپ نے دیکھا کعبے کے بت کے پجاری جو تھے، جو لات و منات کے ماننے والے تھے، کس طرح جو ہے نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بنتے تھے. جنگ بدر سے لے کے فتح مکہ تک کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے جو طائف کے لوگوں کو کس طرح ورغلایا گیا، نجاشی کو کس طرح ورغلایا گیا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودوں نے کس طرح جو ہے نا گستاخی کی، کس طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معذرت چاہتا ہوں اصحاب کرام کے ساتھ غداری کی، کس طرح جو مشرکین مکہ سے ملے. آج آپ اسلام کی نشاط ثانیہ میں دیکھیے برادران اسلام، یہ دو قومیں ملی ہوئی ہیں. ایک یہ بت پرست جو ہندوستان کے بت پرست ہیں، اور ایک یہ سامری کے پجاری ہیں جو اسرائیل یہودی آج اسلام کے خلاف سازشیں بن رہے ہیں. ان سازشوں کا تریاق روحانی طریقے سے، ان سازشوں کا تریاق ان کی مذہبی کتب میں موجود ہے. ان سازشوں کا تریاق ہم امت مسلمہ نے متحد ہو کے کرنا ہے. اس اتحاد کا فارمولہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت کے اصول پر چل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کو، کیونکہ آج جس طریقے سے یورپ کے اندر، آج جس طریقے سے برما کے اندر، آج جس طریقے سے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر چاروں طرف امت مسلمہ کے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں. سازشوں میں گری ہوئی اس امت مسلمہ کو، اس گرداب میں جو گری ہوئی امت مسلمہ کو ان انسانی درندوں سے، جو درندے ہیں جن کا گر قرآن نے بتایا ہے انسان کو ان کو مسخر کرنے کا، پکڑنے کا، وہ روحانی طریقے سے ہم نے ان امت مسلمہ کو اس گرداب سے نکال کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلاموں میں لانا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنانا ہے. یہی اس فقیروں کی دعا ہے، یہی فقیروں کی التجا ہے، یہی جو ہم نے ابن غازی کا جو یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، اس کا مقصد امت مسلمہ کو ان بشارات سے مستفیض کرانا ہے، ان بشارات سے امت مسلمہ کو بتانا ہے کہ عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اٹھا کے دیکھیے، ان کی کتب میں موجود ہے، ان کی کتب میں موجود ہے. اس پر ہم نے ان کو عمل کروانا ہے، تو ہم کو قرآن کو عمل کرانا ہے. کب ہوگا؟
جب آپ انسان بنیں گے ان جانور کو پکڑنے کا ملک آپ کو قرآن دے گا، اور یہ قرآن جن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، اس تکفیر کو ختم کرنا ہوگا۔ اس منبر و محراب کو جو اللہ نے نبی کے صدقے جو عصمت اور حرمت دی ہے، جو ایک قدم آگے بڑھ کے امامت کرتے ہیں، ان اماموں سے میری درخواست ہے کہ امت کو توڑ کرنا ہے، جوڑ کرنا ہے، امت کو جوڑ کرنا ہے، توڑ نہیں کرنا۔ اس توڑ کا ختم کرنے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ آئیے فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، اس طرح اس مسئلے کا حل جو ہے ہم نے نکالنا ہے مل کر امت کو اس سازشوں نکالنے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، بڑے خلوص دل سے دعوت دے رہا ہے۔ آئیے عملی میدان میں ہم متحد ہو کے ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔